مسئلے کو اچھی طرح سمجھ. مقام کتنا ہے؟ مخلوق میں سب سے افضل ہے، لیکن ہیں کیا؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور انسان اور بشر. لہذا اس فرق کو ہمیشہ سامنے رکھیں. قرآن بھرا ہوا ہے محمد رسول اللہ بشر ہے، حدیث میں وہ بشر، قرآن میں قل انما انا بشر مثلکم. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون. آپ نماز میں بھول گئے، صحابہ نے پیچھے سے لقمہ نہیں دیا، آپ نے فرمایا تم نے مجھے لقمہ کیوں نہیں دیا؟ پھر آپ نے فرمایا میں تم جیسا بشر ہوں، بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. صحیح مسلم کے لیے. لہذا اللہ کے مقام اور محمد کے مقام میں جو فرق ہے اس کو یاد رکھو. اتنا جان لو اللہ رب ہے اور محمد اللہ کے بندوں کی طرف رسول ہیں، پیغمبر ہیں، نمائندے ہیں. اور محمد پوری زندگی اس ذمہ داری کو نبھاتے رہے، کھپا دی اپنے آپ کو، مٹا دی اپنے آپ کو، ساری تکلیفیں اٹھائیں اسے اللہ کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اور صرف انہیں. لہٰذا اللہ کو محمد سے مقام اور مرتبے عظمت و صفات میں ملانے کی کوشش نہ کریں. جو مقام ثابت ہے وہ بتاؤ، لیکن اللہ کی عظمت میں شریک کرنے، ربوبیت میں شریک کرنے، الوہیت میں شریک کرنے، اس کی صفات میں شریک کرنے کی کوشش مت کرو. ہماری یہ کوشش کبھی کچھ کسی کو سنا فخر سے کہتا ہے ساری زندگی نبی کو اللہ کے نال کو کہیں تیری ذمہ داری نہیں ہے کہ تم ساری زندگی خرچ کر دی تھی محمد کو اللہ دے نال جڑیں دے، اللہ ثابت کریں دے، اللہ جی ہاں ثابت کریں دے. یہ کہیں ذمہ داری نہیں. یہ ساری غلط بات ہے. ہماری ساری زندگی گزرتی ہے اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے وحدہ لا شریک، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں، اس کی اسماء و صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں، اس کی عظمت میں کوئی شریک نہیں، اس کی شان میں کوئی شریک نہیں، اس کے اختیار میں کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے. ہاں ساتھ میں اس میں بھی ہماری زندگی گزرتی ہے کہ نبی مخلوق سے افضل ہیں اور نبیوں میں رسول افضل ہیں، اور رسولوں میں 5 رسول نوح علیہ السلام، موسیٰ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں. پھر ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں. اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہیں، پیارے ہیں، ان کا اللہ کے سب سے اونچا مقام ہے، مقام محمود ہے، جنت میں سب سے اونچا اعلیٰ مرتبہ ہے. سارے انبیاء ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، سید ولد آدم ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن و حدیث میں رسول اللہ کے لیے ثابت ہیں. لیکن یہ کہنا کہ محمد الرسول نے کوئی فرق، اللہ اور رسول نے کوئی فرق نہیں، جو شان اور صفات اللہ کی ہیں کوئی محمد کے ہے. اور محمد الرسول اللہ کے حوالے سے آخری بات، جب وہ رسول اللہ ہیں اور وہ دین لے کر آئے ہیں، شریعت لے کر آئے ہیں، تو دین اور شریعت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی ہے بس. یا تو کسی اور کو رسول ثابت کرو پھر ٹھیک ہے، جو مرضیہ کرتے رہو. ہماری نظروں میں تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو رسول مانتے ہیں کافر، دائرہ اسلام سے خارج. لیکن اگر محمد رسول ہیں اور ختم نبوت کے ہم دعوے دار ہیں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن، پھر کسی امام مقتدا، کسی پیر مرشد کی صرف وہ بات قابل حجت ہے، دین اور شریعت ہے، ثواب اور نیکی ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بس پھر وہ طریقہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو وہ دین اور شریعت ہے. پھر کسی کی نہ اندھی تقلید ہے، نہ اندھی پیروی ہے، نہ کسی کا طریقہ ہے، اور نہ ان سلسلوں کی کوئی اہمیت ہے. جب محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا تو دین کا ماخذ محمد کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس نقطے کو بھی بیان کیا. ان 2 آیتوں کو ہمیشہ سامنے رکھیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایمان والو تمہارے لیے ہمارے نبی کی بہترین نمونہ ہے. طریقہ ان کا چلے گا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول میں وہ دو جس سے رسول روکتے ہو جاؤ. ہاں
دین پوچھنا، مسئلہ پوچھنا، رسول اللہ کی بات پوچھنا، یہ پوچھنا الگ بات ہے، لیکن پوچھنا کیا ہے؟ رسول محمد ہیں، محمد کی بات بتاؤ، ان کا طریقہ بتاؤ، ان کا عمل بتاؤ، پھر تحقیق کرو کہ واقعتاً یہ رسول اللہ سے ثابت ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حق اور سچ ہے اس پر تا دم حیات قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا